کسی اور زمانے کے خواب میں خوش آمدید، میں ہوں جواد ہمدانی۔ اہل تصوف کے ہاں احوال اور مقامات کے حوالے سے گفتگو بکثرت دیکھنے کو ملتی ہے، اور کتب میں اس حوالے سے جو صوفیہ کی کتب ہیں اشارات بھی موجود ہیں، لیکن یہ بحث اس طرح کی ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے زیادہ وقت درکار ہے، اور اس کے بہت سارے ایسے پہلو ہیں جو شاید صرف کتب سے واضح نہ ہو سکیں۔ اسی لیے ہم مقامات کے موضوع کے اوپر ہم نے گفتگو کا آغاز کر رکھا ہے، اور مقام توبہ ہمارا جو ابتدائی ہے اس حوالے سے ایک پروگرام ہے وہ ہم اس پہ کر چکے ہیں۔ آج اسی موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ بہت بہت شکریہ ظفر اللہ خان صاحب تشریف آوری کا۔ توبہ کے حوالے سے اپنی ایک ابتدائی گفتگو اس سے پہلے کر چکے ہیں، اور احوال اور مقامات کا ایک تعارف بھی آپ اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اگر ہم بات کریں تو توبہ کی، تو توبہ قرآن اور حدیث میں اس کی طرف بکثرت ہمیں ایسے شواہد ملتے ہیں، اس میں نظر بھی آتے ہیں۔ جو توبہ عام طور پر جو تصور ایک موجود ہے اس میں، اور جو اہل تصوف کے ہاں توبہ کا تصور ہے، ان دونوں میں کیا کوئی فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں ایک آیت مجھے بہت بھاتی ہے، ویسے تو سب آیات کمال کی ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اگر آپ نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے تو پریشان نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اب دیکھیں، پہلے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے جنہوں نے بغاوت کی ہے اللہ سے یا گناہ کیا ہے، اور اپنے نفسوں پہ ظلم سے مراد یہی ہے، اور ساتھ کہا جا رہا ہے انہی کو کہ بھئی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ صوفی اس سائیں سے اٹھاتے ہیں اس کو، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں جب نکلیں گے، چلیں گے، جو مسلمان کی زندگی ہے 10 20 50 سال کی، تو اس میں ہماری ابتدا اسی نقطے سے ہونی چاہیے کہ ہم توبہ کریں۔ صوفیاء کے ہاں جانے سے پہلے بہتر ہے کہ تھوڑا سا ہم اس کو ایکسپلین کر دیں۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے موڑ کے آنا، لوٹ کر آنا، واپس آنا، لوٹ کر آنا۔ انگریزی میں ہم کہتے ہیں ریٹرن کرنا، کم بیک کے معنی میں۔ یہ کتابوں میں مطلب جو ڈکشنری کا میننگ ہے اس کا، لیکسیکون میننگ وہی ہے اس کا، لیکن ٹرمنالوجی میں، اصطلاح میں، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی بھی اگر ایسی چیز میں پڑے ہی ہوئے ہیں جو خدا کے ماسوا ہے، اس کو چھوڑ کے آپ خدا کی طرف متوجہ ہو جائیں تو یہ توبہ ہے۔ یہ ایک فرق کیا جاتا ہے ہمارے۔ اب صوفیاء کے ہاں توبہ جو ہے وہ تھوڑی ایڈوانس لیول کی ہے۔ ہم اس عام ہمارے مفاہیم میں توبہ کی 3 4 کیٹیگریز کی جاتی ہیں۔ مثلا پہلے میں احساس کروں کہ جو میری کیفیت ہے یہ غلط ہے، جو میرا عمل ہے وہ غلط ہے، جو کچھ میں سوچ رہا ہوں، میں کر رہا ہوں، یہ غلط ہے، تو میں اس کو چھوڑوں۔ پہلا سٹیپ یہ ہے، بس یہ عام اس کو توبہ کافی سمجھا جاتا ہے عام مفاہیم میں۔ لیکن جو صوفیاء ہیں ان کے ہاں یہ کافی نہیں ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں اس سے اگلا سٹیپ کہ آپ اس کو نہ کرنے کا عہد بھی کریں، کہ آپ کی گفتگو میں یہ ہو، آپ کے عمل میں یہ ہو کہ آئندہ میں نہیں کروں گا۔ یہ پہلے پہ ندامت، دوسرے سٹیپ پہ کہ ہم یہ توبہ ہم آئندہ کام نہیں کریں گے، اور تیسرا اس پہ مضبوطی سے اڑا رہنا، قائم رہنا، اور چوتھا اگر اس میں کسی شخص کا نقصان ہوا ہے، حقوق انسانی کا، حقوق بشری کا، یا جس کو فقہ میں ہم کہتے ہیں حقوق العباد، عبد کے انسان کے حقوق، وہ آپ کو کرنے ہیں پورے، وہ کمپنسیٹ کرنا ہوگا۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی کا نقصان ہوا ہے تو آپ نے پورا کرنا ہے۔ اگر وہ جذباتی طور پہ نقصان ہوا ہے تو جذباتی طور پر اس کو کرنا ہے، پیسہ ہے، چوری کی ہے تو واپس کرو، جو کچھ بھی واپس کرو۔ تو یہ 4 ایلیمنٹ جب بنیں گے تو صوفی یہاں کے ہاں اس کا تصور جو ہے وہ مکمل ہوگا۔ یہ ابتدائی تعارف ہے ان کے یہاں۔ اب اس سے آگے جاتے ہیں وہ بعد میں آئیں گے۔
अच्छा, तौबा के हवाले से सूफिया की कुतुब में एक और चीज़ जो देखने को हमें मिलती है वो ये है कि तौबा की वो अक़साम भी बयान करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की तौबा है, इनाबा है, तो इनमें ज़रा जो फ़र्क है वो उसकी तरफ इशारा फरमाते हैं। वो कहते हैं कि आम आदमी जब किसी गलती से छोड़ के अल्लाह का रुख करता है और उसका होके रह जाता है तो ये तो तौबा हो गई। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मकाम पे फ़ायज़ नहीं होते, वो इससे ऊंचे मकाम पे फ़ायज़ होते हैं। अनाबत के मफ़हूम में ना हम हज़रत जलालुद्दीन रूमी और हज़रत शाह शम्स रहमतुल्लाह अलैह का वो एक वाक़या ज़िक्र करते हैं जिसमें ये बात वाज़ेह होती है। मौलाना रूम और हज़रत शाह शम्स की जो मुलाकात है पहली, उसकी बहुत सारी किस्से कहानियाँ मशहूर हैं। वो अगर एक तरफ रख दें जी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इल्मी तौर पे साबित हैं, जो लिखी गई हैं, उनमें से ये इशू भी है। रूमी को एक इश्काल था कि नबी इस्तिग़फ़ार क्यों करते हैं। एक हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं दिन में 70 दफ़ा इस्तिग़फ़ार करता हूँ, 70 दफ़ा मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। रूमी ने शाह शम्स से पूछा कि आप मुझे बताएं कि क्या नबी जो हैं वो मासूम मिनल ख़ता हैं, क्या नबी गलती कर सकते हैं, क्या नबी गलती से पाक हैं, क्या कैसी है उनकी एक कैफियत। तो शाह शम्स ने फरमाया कि हमारे यहाँ नबी मासूम मिनल ख़ता हैं, नबी गलती नहीं करता। रूमी ने अगला सवाल ये किया, अगर नबी गलती नहीं करते तो हमारे नबी नबियों के सरदार होकर ये क्यों कहते हैं कि मैं दिन में 70 बार इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अब ये मुश्किल बात है। ठीक, हम ये कह सकते हैं, नबी ये कह सकते हैं मैं अलहम्द पढ़ता हूँ, वो तो चलो अल्लाह की नेमतें हैं, आप करते चले जाएं। सुबह तस्बीह पढ़ता हूँ, सुबहान अल्लाह, बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये सब समझ में आती हैं। अस्तग़फिरुल्लाह समझ में नहीं आता। नबी मैं कहूँ तो समझ में आता है। नबी जब हम कह चुके कि वो गलती नहीं करता तो कैसे को कहेगा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ। एक इल्मी से सवाल था। जो शम्स ने जवाब दिया वो बहुत रिवीलिंग है। वो सूफ़ी किस तरह इन चीज़ों को लेते हैं, तो तौबा को, उसमें वज़ाहत जो ये अनाबत क्या होती है उसमें कहते हैं कि देखें, नबी हर लम्हे, ये शम्स का जवाब है, नबी हर लम्हे अल्लाह की तरफ इतना तेज़ी से जा रहा होता है कि जब वो मुड़ के देखता है कि मैं कल कहाँ था तो उसको एहसास होता है कि वो मकाम तो वो आला मकाम नहीं था जो आज है। उस मकाम के कम तर होने पे वो अल्लाह से कहता है अस्तग़फिरुल्लाह। उसे एहसास होता है कि कल कहाँ पे था और आज कहाँ अल्लाह और मुस्तहिक था। बिल्कुल सही। मैं जिस मकाम पे था वो कमज़ोर था, उस पर इस्तग़फ़ार करता, आज उसका मकाम आगे, अगला मकाम आगे और आगे। अब ये तौबा की आलमाना ताबीर नहीं है, ये तौबा की सूफियाना ताबीर है। और ये अनाबत है जो अम्बिया को और आला सूफिया को अवेलेबल होती है कि उनका रुख ही अल्लाह की तरफ है। उनेब कहते हैं बस उधर मुड़ जाए, उसकी तरफ मुड़ जाए। तो ये एक मफ़हूम सादा लफ्ज़ों में इसका ये पाया जाता है। तो जो सूफ़ी इस कैफियत में है कि मुसलसल वो इस्तिग़फ़ार कर रहा है, तो हम कहेंगे ये मकाम तौबा पर है। जो तौबा करके पाक साफ हो गया, गुनाह छोड़ दिए, नेकी पे कायम हो गया, उसके दिल में पुख्ता इरादा है कि आइंदा वो नहीं करेगा, और हर लम्हे उसको ये एहसास है कि उसने गलती की। ये जो मेंटल स्टेट है, इसको हम कहेंगे कि वो मकाम तौबा पर है। ठीक। अलबत्ता बाद लोगों ने इसका एक कदम और आगे बढ़ाया है, वो बहुत मुश्किल है। वो क्या है? वो कहते हैं तौबा से भी तौबा कर लें। अब ये मुश्किल बात है। मुराद क्या है? मुराद ये है कि आप इस सफ़र में इतने आगे चले जाएं कि वो जो पुरानी आपकी गलती है जिससे तौबा की है वो पर्ज हो जाए, वो निकल जाए, वो मौजूद ही न रहे आपके अंदर, और आप इस ज़हन से निकल जाएं, अब आगे चले जाएं, आप इस एहसास से निकल जाएं कि कभी आपने गलती की।
تو توبہ سے بھی آپ کی توبہ ہو گئی. ایک بڑی ایک سبلائم سی کیفیت ہے کہ آپ کے پاس اتنا ایک لمحہ بھی نہیں ہے, ایک سیکنڈ بھی نہیں ہے پیچھے مڑ کے دیکھنے کا, کہ آپ یہ دیکھ کے کہیں اچھا میں نے توبہ کی تھی, میری غلطی نہیں, اتنا بھی نہیں ہے. وہ اقبال کا وہ ہے نا کہ فرصت کش مکش مدے این دلے بے قرار را, اس بے قرار دل کو سوچنے کا وقت مت دے. ہر لمحے اگلا مصرع یہ کہ ہر یک دو شکن زیادہ کن گیسوئے تابدار را, کہ یہ جو گیسوئے تابدار ہے, یہ جو کرلنگ لاکس ہیں, یہ جو بل کھاتی ہوئی زلفیں ہیں, اب آپ اس کے حسن میں مست ہیں, اگلے لمحے ان میں حسن اور اضافہ کریں تاکہ آپ بور نہ ہوں, آپ کی مستی سے چور نہ ہو, اور آپ اور مست, اگلے لمحے اور آپ کو لمحہ نہ ملے. تو وہ یہ کیفیت ہوتی ہے ان کی کہ وہ ہر لمحے اللہ کی قربت میں وہ چلے جاتے ہیں. ان پہ اتنا کشمکش کا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ مڑ کے کہیں کہ ہم نے غلطی کی تھی. تو یہ توبہ سے بھی توبہ کر جاتے ہیں. لیکن بعض اوقات ہم بہرحال انسان ہیں اور معصوم من الخطا نہیں ہیں, توبہ کے دوران بھی لغزشیں ہو جاتی ہیں. اگر ٹوٹ گئی توبہ پھر کیا ہوگا؟ توبہ میری جام شکن, جام میں توبہ شکن, سامنے میرے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا. یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے کہ انسان کو خطا کے لیے بنایا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا اگر دنیا میں سب انسان غلطی نہ کریں, توبہ کر کے نیک پاک ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا پاک اس دنیا کو برباد کر دیں گے اور نئی دنیا بنائیں گے جس میں لوگ غلطی کریں گے اور توبہ کریں گے. تو انسانی فطرت کا حصہ ہے. عام آدمی تو خاص طور پہ کرے گا, اچھا آدمی بھی یہ کام کر سکتا ہے. تو یہ ہوتا رہے گا. کرنا کیا ہے؟ کرنا یہی ہے کہ آپ پھر توبہ کر لیں. اس پہ کلاسک کی جو شعر ہے نا, جو مجھے بہت محو مست رکھتا ہے, وہ سید ابو سعید ابو الخیر کی ربائی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مولانا جلال الدین رومی کی ہے, ان کی نہیں ہے. یہ ابو سعید الخیر نشاپوری المہنوی کی ہے, اللہ ان پہ کروڑوں رحمت کرے. آپ کی روایات تصوف کمال کی ہیں, جیسے عمر خیام کی روایات ہیں. آپ کی تصوف میں غالباً سب سے مشہور یہی ہے. آپ نے اس بات کو شاعرانہ طور پہ واضح کیا ہے جو آپ نے سوال کیا کہ ہم غلطی تو ہو جاتی ہے, توبہ کر لی ٹوٹ گئی, توبہ کر لی ٹوٹ گئی, کہ میرے سامنے تو ٹوٹے پیمانے بھرے پڑے ہیں, توبہ کی, پھر توڑا, پھر پیا, پھر توبہ کی. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں. وہ کہتے ہیں کہ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ. آپ مجھے فارسی غلط پڑھنے پہ اور تلفظ غلط پڑھنے کے معاف کریں گے, آپ کا یہ میدان ہے, ہم آپ کو ملتانی انداز میں سنائیں گے. اس میں ایک خاص شیرینی ہے کہ واپس آ اللہ کی طرح واپس آ, تو جو کچھ بھی ہے, جو کوئی بھی ہے, واپس آ. گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ. اگر آپ بت کو پرست کرتے ہیں, آگ کو پرستش کرتے ہیں, جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں, واپس آ جاؤ. اب وہ دلیل دیتا ہے اس کی. این درگہے درگہے نومیدی نیست. ہمارا یہ جو در ہے, ہمارا جو آستان ہے, یہ نا امیدی کا آستان ہی نہیں ہے کہ آپ آئیں گے اور ہم تمہیں کہیں گے کہ آپ نے 2 دفعہ تو پہلے توبہ کی تھی, اب کیوں منہ اٹھا کے آ گئے ہو, واپس جاؤ. یہ تو ہم نے کہنا ہی نہیں ہے. این درگہے حسن دیکھیں, این درگہے درگہے نا امیدی نیست. یہاں نا امیدی نہیں ہے, یہاں امید ہے. اگلا مصرع وہ اس کا کرکس ہے, گر 100 بار توبہ شکستی باز آ. اگر آپ نے 100 بار بھی توبہ توڑ دی ہے, واپس آ جاؤ. تو یہ صوفیاء کے ہاں
یہ تصور نہیں ہے کہ توبہ توڑی کیوں ہے. لیکن بعض ایسے ہمارے پاس توڑو آ جاؤ، توڑو آ جاؤ. لیکن کچھ ایسی بھی ہمارے پاس دلائل ایسے موجود ہیں یا شواہد موجود ہیں جس میں کہہ دیا گیا کہ توبہ قبول نہیں ہوگی. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایسی شرائط ہیں کچھ جہاں پہ؟ میرا خیال میں کہ ایک ہے صرف جو میری تعبیر ہے کہ جب آدمی اس مقام پہ پہنچ جائے کہ موت 100% یقینی ہو جائے. وہ قرآن مجید سے ایک مثال ملتی ہے غالباً، ورنہ اگر وہ ایک لمحہ بھی زندگی کا اس کا ہے اور وہ شعور میں ہے تو توبہ اللہ کے ہاں واپسی کا راستہ کھلا ہے ہر وقت. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں قرآن مجید میں یہ آتا ہے کہ فرعون نے جب ڈوبنے لگا، واقعہ سب کو پتہ ہے، جب ڈوبنے لگا تو بالکل پانی جب یہاں تک آ گیا نا، اور جب وہ کراس کر رہے تھے حضرت موسیٰ کے پیچھے، اللہ پاک نے مہربانی فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے 12 قبیلے نکل گئے پانی سے، اور یہ پیچھے آیا فوج تھی تو پانی چل پڑا. وہ جو بھی تعبیر آپ کریں، جب مرنے لگا نا تو اس نے یہ کہا، قرآن مجید میں آتا ہے آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے نبی پر. اس وقت ہماری تعبیرات کے مطابق اللہ نے اس کی توبہ قبول نہیں کی، جو کہ وہ بالکل ہی، اب وہ مطلب توبہ میں کچھ تو ایلیمنٹ ہو نا آپ کی نیت کا، کچھ تو احساس ہو نا آپ کو، ورنہ اس کے علاوہ نہیں. آپ غلطی کریں، زندہ ہیں، توبہ ہو جائے گی، دوبارہ ہو جائے گی، دوبارہ ہو جائے گی. ایک یہ الگ بحث ہے کہ ہم کہیں گے کہ آپ اس کو کمپنسیٹ کریں، لیکن توبہ نہ ہونے کا غالباً میرے علم کے مطابق جو بے روزگار ہے وہ اس امید کی، اس غریب کی امید کی کرن ہے جو 300 لیٹر پیٹرول نہیں ڈلوا سکتا. سیاسی عمل کے ذریعے پاکستان جو ہے وجود میں آیا تھا جی، اور وہ سیاسی عمل کے ذریعے ہی مستحکم ہو سکتا ہے. سیاست دان تو وہ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، بائی ڈیفینیشن اپنا نقطہ نظر دیتے ہیں. ہمارے بہت سے سپاہ سالاروں نے اعلان کیا کہ یہی بات صحیح ہے کہ ریاست ہی کو حق پہنچتا ہے جہاد کے اعلان کرنے. اگر آپ ضمیر کے مطابق بات لکھتے ہو تو اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ فیصلہ کن اثر ہوتا ہے. مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر کے مسلمانوں کی سیاسی، ثقافتی اور مذہبی شناخت پر حملے کر رہی ہے. بھارتی حکومت نے کشمیری مسلمانوں کو بے اختیار کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں. بھارتی اقدامات کا مقصد کشمیری مسلمانوں کی ثقافت اور مذہبی شناخت کو ختم کرنا ہے. مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر میں اسرائیلی نوآبادیاتی ماڈل کی پیروی کر رہی ہے. مودی کی پالیسیوں سے کشمیری مسلمانوں کی بھارت سے نفرت میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. کیونکہ اللہ کو یہ بات بڑی پسند ہے شرمندہ رہنا. یہ طریقہ ہے کہ بس اس کو کبھی کبھی، بعض لوگ کہتے ہیں بھول جاؤ، بعض کہتے ہیں اس کو یاد رکھو. دونوں باتیں، کیونکہ قرآن مجید میں غالباً سورہ صفات کی دوسری جو آیت ہے، وَالصَّافَّاتِ صَفًّا وَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، کہ اللہ قسم اٹھاتے ہیں
دوسری آیت میں کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو زجر کرتے ہیں، زجر و توبیح کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں، قرض کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اس کو اللہ نے پسند کیا ہے اور اس کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے کہ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ احساس رہنا چاہیے کہ آپ نے توبہ کی ہے، غلطی کی ہے، تو بس یہ احساس اور نہ کرنا، ندامت اور نہ کرنا، یہ ایک ہے۔ اور بعض صوفیاء سے یہاں تک آتا ہے کہ وہ زندگی بھر پچھتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا تھا۔ بعض تو اٹھ جاتے ہیں نا، توبہ سے توبہ کر لیتے ہیں، بعض نہیں، وہ زندگی بھر اس بات پہ شرمندہ رہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا تھا اور زندگی بھر اس کو نہیں کرتے۔ میں آپ کو عجیب سی ایک مثال ذہن میں آ رہی ہے، ایک ہمارے ہاں بزرگ ہیں، تو وہ ایک دن مسجد میں داخل ہوئے۔ کون آدمی ہے؟ سفیان ثوری، جو محدث ہے، اپنے زمانے کے امام ہے، علم کے امام ہیں، بالکل ہمارے بڑے بڑے اماموں کے استاد ہیں۔ ثوری کیوں کہتے ہیں ان کو؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عالم دین تھے، بہت بڑے استاد تھے، محدث تھے، مسجد میں داخل ہوئے۔ اب دیکھیں یہ عالم اور صوفی میں فرق کیا ہوتا ہے۔ مسجد میں داخل ہوئے، کہیں توجہ نہیں تھی، غفلت میں تھے، مسجد میں بایاں پاؤں رکھ دیا۔ اب ہمارے ادب میں شامل ہے کہ ہم ہر کام دائیں پاؤں سے کرتے ہیں، ٹھیک، یہ واجب فرض نہیں ہے، یہ میں واضح کر دوں، ہمارے یہاں اس پہ بہت سختی کی جاتی ہے، یہ ادب ہے، یہ ادب کا حصہ ہے، ہمارے تہذیبی ادب ہے۔ حضور گناہ نہیں ہے اگر کوئی کر جاتا ہے تو، بالکل گناہ نہیں ہے، لیکن ہماری تہذیبی ادب ہے کہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ دائیں سے ہاتھ سے کام کرو، مسجد میں دائیں پاؤں رکھو، کوئی ادب کا حصہ ہے۔ اب اس کی نہ کرنا گناہ نہیں ہے، اور اگر آپ سے سہون ہو گیا ہے تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، وہ تو واجب فرض چھوٹ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر اس میں عمد شامل کوئی نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے، نیند رہے گی، نماز رہے گی، کوئی گناہ نہیں ہے، وقت بیمار ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں صوفی کیا کرتا ہے، اب وہ داخل ہوئے بایاں پاؤں اندر رکھ بیٹھے مسجد میں، ان میں تو اتباع سنت کا یا ادب کا بہت وہ مقام ہوتا ہے نا، وہاں ان کو ایک آواز سنائی دی، ان کی روحانی طور پر جو بھی تعبیر کر لیں آپ اس کی، کہ اندر کا وہ اٹھان تھا، ہاتھ غیبی کی آواز تھی، اللہ کا الہام تھا، جو بھی آپ اس پر نام دے لیں۔ یہ میں وضاحت کر رہا ہوں کہ لوگ بعض اوقات ہم پہ تنقید کرتے ہیں نا کہ یہ آپ کیوں، مطلب میں ماننے پہ تیار ہوں کہ ان کی لاشعور سے بات نکلی تھی، لیکن ان کو احساس ہوا کہ مجھے کہا جا رہا ہے اور بیل، تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں دایاں پاؤں رکھتے ہیں پہلے؟ عربی میں سور کہتے ہیں نا بیل کو، بالکل۔ بس انہوں نے کہا آج کے نام بعد میرا نام سوری ہوگا، اور اپنے آپ کو اسی لقب سے پھر یاد کروایا، اور یہ ایک اتنی لغزش ہوئی کہ زندگی بھر اس کو یاد رکھا اور اس کیفیت سے باہر نہ آئے۔ ظفر اللہ خان صاحب تشریف آوری کا بے انتہا شکریہ، پروگرام کا وقت ختم ہوا ناظرین۔ اس کے ساتھ ہی توبہ کے حوالے سے گفتگو کو ہم ختم کر رہے ہیں، لیکن ہم مقامات کے حوالے سے اپنی گفتگو کو اپنے آئندہ پروگراموں میں جاری رکھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔